بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل کمار آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن ویلاگز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو ملٹری آپریشن تھا بنیان مرصوص جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا اور پاکستان نے دشمن کا خاصا نقصان کیا۔ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے پہلے یہ 6 اور 7 کی مئی کی درمیانی شب میں جو ہے اٹیک کر کے پاکستانی سویلینز کو اور فوجیوں کو شہید کیا، زخمی کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ حرکت میں آیا اور پوری دنیا میں جو ہے اپنا نام روشن کیا۔ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مودی سرکار کے اوپر جو ہے وہ تھو تھو ہو رہی ہے۔ کانگریس، ان کی اپوزیشن جو جماعت ہے، عام ان کی پبلک کی بات کر لیں، ان کے جو جینون صحافی ہیں ان کی بات کر لیں، سول سوسائٹی کے لوگوں کی بات کر لیں، اور پڑھے لکھے باشعور لوگ جو ہیں اگر ان کی بات کر لیں تو وہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے برستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے جہازوں نے انڈیا میں گھس کے ملٹری انسٹالیشنز اور دفاعی تنصیبات کو، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا اور کامیابی سے سگنلز کو جیم کرتے ہوئے، بھارت کے ریڈار سسٹم کو جیم کرتے ہوئے وہاں سے واپس آئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہر ملک نے یہ اکنالج کیا کہ پاکستان کی جو دفاعی برتری ہے وہ بھارت سے اوپر ہے، اور پاکستان نے اپنا ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور کامیابی سے دیا اور یہ جنگ جیتی۔ 6-0 کی جو بات آ رہی ہے، پاکستان کی ایئر فورس نے 6 جہاز گرائے بھارت کے، اور پاکستان کا کوئی جہاز جو ہے وہ بھارت کی ایئر فورس تباہ نہیں کر سکی۔ تو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ابھی تک اس کا جشن منا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں یوم تشکر منایا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور پاک فوج کی عظمت کو سلام جو ہے پیش کیا گیا۔ پوری دنیا میں پاکستانیوں نے سیلیبریشنز کی۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ کل مزید فوجیوں کو تقویت دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اور دیگر سینئر وزراء اور آرم فورسز کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے دورہ کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی جو فرنٹ لائنز ہیں اس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آپریشن میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ یہ بیسیکلی پسرور چھاؤنی سیالکوٹ کا دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس وزٹ میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا تارڑ، کور کمانڈر سیالکوٹ سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بہادر مسلح افواج نے مثالی انداز میں مادر وطن کا دفاع کیا۔ مسلح افواج نے دشمن کی بزدلانہ جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے محافظوں نے بے مثال درستگی اور عزم سے بھارتی جارحیت کو خاک میں ملایا۔ پاکستان کو اپنے بہادر سپوتوں پر بے حد فخر ہے۔ یہ قوم کے تاج ہیں، ہمارے شہداء ہمیشہ ہمارا فخر رہے ہیں۔ قوم ان کی قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ معصوم شہریوں پر کھلی جارحیت اور انہیں دہشت گرد قرار دینا انتہائی شرمناک ہے۔ معصوم شہریوں پر کھلی جارحیت تمام بین الاقوامی قوانین، اصولوں اور اخلاقیات کے منافی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم آئندہ چند روز کے دوران ایئر بیسز اور نیول بیسز کا بھی دورہ کریں گے، جس دوران وہ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے افسران و جوان سے ملاقات بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھا ناظرین اس کی جو فوٹیجز آئیں اور اپنا تصویریں آئیں، اس میں جو ہے اپنا پاکستان آرمی کی ایک اسپیسیفک جو اپنا پلٹون ہے اس کو ایڈریس بھی کیا گیا۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم جو ہیں اور اپنا چیف آرمی اسٹاف انہوں نے اپنا گلے بھی ملے اور جوانوں کو جو ہے پوری کی پوری سپورٹ دی، اور وہاں پہ پھر ہم نے ایک ڈسپلے بھی دیکھا ملٹری سکلز کا۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا کہ وہ فوجی جو لڑے ہیں فرنٹ لائن کے اوپر اس آپریشن کے حوالے سے، ان کو جو ہے بیک کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی، اور آگے فردر اب ایئر فورس اور نیوی کے جو اپنا پلیسز اس پہ بھی پرائم منسٹر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، پھر یہ تو کل کی بات ہوگی۔ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز جو ہیں ان کے درمیان بدھ کی دوپہر یعنی کل جو ہے وہ ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ ہوا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہے۔
یہ سیز فائر امریکہ اور دیگر دوستانہ ممالک کی کوششوں سے ممکن ہوا تھا۔ دونوں ڈی جی ایم اوز نے زمینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ اس رابطے کی تفصیلات کسی بھی جانب سے منظر عام پر نہیں آئیں، تاہم باخبر ذرائع جو ہیں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جو ہے یہ دونوں ممالک نے سیز فائر برقرار رکھنے اور سابقہ رابطے جو پیر کو ہوا تھا، پچھلا پیر کو ہوا تھا، اس میں طے شدہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ آج ناظرین جو ہے دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ترجمان سفیر شفاقت علی خان اس حوالے سے آج میڈیا کو بریفنگ بھی دیں گے۔ تو ناظرین جہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور ڈی جی ایم اوز بھی رابطے میں ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ویسے ایک فیئر ہے کہ خدا نخواستہ بھارت کوئی شرارت نہ کرے، چونکہ جو وزیر اعظم ہیں انڈیا کے نریندر مودی، انہوں نے کوئی اشتعال انگیز تقریر بھی کی ہے اور انہوں نے اپنی نیشن سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے کچھ دھمکیاں بھی لگائی ہیں، جس پہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے وہ پوری کی پوری اس حوالے سے جو ہے وہ اویئر ہے، اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت نے سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے دوبارہ کوئی حرکت کی تو پھر ہم دوبارہ حرکت میں آ جائیں گے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ میمز بنی بڑی اور سیلیبریشنز ہوئیں مختلف اسلامک ملکوں میں، اور بھارت رافیل طیارہ جو گرایا گیا پاکستان کے جیٹس کی طرف سے، اس کے اوپر بڑا مذاق بنا انڈیا کا اور ابھی تک بن رہا ہے۔ تو اب بھارت کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کسی قسم کی جو ہے اب ایگریشن سے باز آنا چاہیے، چونکہ پاکستان کی فورسز جو ہیں ان کے ساتھ ایمان کی جو ایک اپنا طاقت ہے اور اللہ کی جو مدد ہے وہ شامل حال ہمیشہ سے رہتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ جو کل کا جو دورہ ہوا ہے اس کے بعد پاک فوج اور آرمڈ فورسز جو ہماری تینوں ہیں ان میں ان کا مورال اور کتنا اوپر جاتا ہے، اور عوام کی جو سپورٹ ہے، اور عوام نے جس طرح اپنا سوشل میڈیا کے تھرو اور ویسے ہی اپنی فوج کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے اور فوج کا مورال بلند کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا، اس نے بھی پاک فوج کی جو ہے کاوشوں کو سراہا ہے اور بوسٹ کیا ہے مورال۔ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور آئی ہوپ کہ بھارت اب کسی قسم کے نیکسٹ ایڈونچر سے باز رہے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔